کچھ حضرات اگر سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ سوال کر سکتے ہیں دینی. مجھے 2 سوال ملے ہیں حضرت. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں درود رضوی پڑھتا رہا ہوں کافی عرصے تک، اور وہ الفاظ ایسے تھے صلی اللہ علی النبی، لام نون زبر تھا علی النبی الامی، لیکن انہوں نے پڑھا صلی اللہ علی نبی، علن نہیں کیا، اور ساری عمر صلی اللہ علی علی کرا پھر نبی اللہ کیا، جبکہ صحیح لفظ تھا علی نبی. تو پوچھنا یہ کہ کیا وہ دوبارہ پڑھیے ان کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ ہاں، اس کے ثواب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس طرح پڑھنے سے جو اس کے معانی ہیں، اس کے معانی اور مفہوم، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جسٹ پروننسیشن اس کا فرق ہے، جو عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کہہ لیں اس کو کہ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے بسم اللہ کا لفظ ہے تو یہ اصل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ہم پڑھنے کی اس میں اب یہ پھر گرامر کے قواعد ہیں، وہ سمجھ نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو کہ حمزہ وصلی کہتے ہیں، تو حمزہ وصلی ختم ہو جاتا ہے، تو بجائے بسم اللہ کے وہ بسم اللہ ہو گیا. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال کا ہم دانستہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے، جو انگلش بولتا ہے وہ انگلش معیاری بولنے کی کوشش کرتا ہے، اردو میں گفتگو ہوتی ہے تو اردو کی کوشش کرتا ہے کہ میری گفتگو معیاری ہو. تو ایسے ہی جب پتہ چل جائے تو جان بوجھ کر اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک دوسرا سوال ہے جو کہ اس سلسلے سے بڑا باریکی رکھتا ہے. یہاں پہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں دن بہت بڑا ہوتا ہے، 18 گھنٹے 19 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو حنفی ہے اور وہ شافعی یا مالکی طریقے سے کوئی نماز وقت سے قبل پڑھ لے گا، یعنی کہ 3 گھنٹے پہلے عصر ہو رہی ہے اور عصر کا اصل ٹائم جو حنفی ہے، اگر ہم حنفی ہیں ہمارا ٹائم 3 گھنٹے بعد ہے، تو کیا ہماری وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ جبکہ ہم حنفی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے غوث پاک حملی ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے جید علماء، قطب، اوصاف، ابدال، سب بڑے بڑے مختلف فقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مسلک کے حساب سے عبادات کرتے ہیں. تو ہم جس کو فالو کرتے ہیں، یعنی اگر میں حنفی ہوں تو کیا میں شافعی کے وقت کے مطابق نماز ادا کر لوں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہم بالعموم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو جنہیں گہرائی کے ساتھ علم نہیں ہے وہ اس کو صحیح اور غلط کے معیار پر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. یہ مسائل افضل اور غیر افضل کس اعتبار کے ہیں، یہ یعنی ہمارے نزدیک وہ وقت افضل ہے. ایک صحابی آئے تھے، دور سے آئے تھے وہ کہیں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے نماز کے ٹائمنگ کے بارے میں آگاہ فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا تم یہاں 2 دن رہو مدینہ میں. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس ٹائم میں جماعت کرائی، اور دوسرے دن ساری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وقت تھا جہاں پہ ٹائم ختم ہوتا ہے وہاں پہ نماز پڑھائی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے 2 حدیں لمٹس قائم کی ہیں کہ ایک دن اوائل وقت میں اور دوسرے دن جہاں پہ اینڈ ہو رہا تھا وقت وہاں پر میں نے نماز پڑھائی ہے. اب ان کے درمیان آپ نے رہنا ہے، اول وقت میں پڑھ لو یا آخر وقت میں پڑھ لو. تو اس میں افضل کا معاملہ ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں. تو اگر کوئی حنفی شافعی کے پیچھے ان کے وقت کے مطابق جیسے ہم جاتے ہیں حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تعظیما و تکریما، تو بحمداللہ تعالی میں اپنا اور اپنے شیخ حضرت خواجہ علی اختر نقشبندی رحمہ اللہ اور بھی بہت سے اکابرین تو حرمین طیبین میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ان کے وقت کے مطابق، ان کی ابتدا میں. ہمیں اس سے وہ نہیں ہے، بہت سے علماء اختلاف رکھتے ہیں، تو اختلاف کو کیا کہنا چاہیے، مخالفت. ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک مخالفت ہوتی ہے. اختلاف میں یہ ہوتا ہے کہ علمی اختلاف ہے لیکن نفرت نہیں ہوتی، انتشار نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا. اور جو مخالفت ہوتی ہے اس میں تفرقہ، نفرت، انتشار، پھر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے دل.
وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو علمی اختلاف کے باوجود حنفی اگر شافعی کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی ہو جائے گی، اور اسی طرح حنابلہ جو ہیں اور شوافع جو ہیں وہ احناف کے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو حنفی وقت میں ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اپنے یعنی اس بات پر جو میں نے بیان کی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، اپنی چوائس ہے اس کی، وہ الگ پڑھ لے، الگ پڑھنا چاہتا ہے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی تو اگر منفرد اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس صورت میں کیا صورت حال ہوگی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا اکیلے وہ پڑھ لے، مطلب جو اس کا مسلک ہے. حنفی ہے تو وہ اپنے حنفی اس کے مطابق ادا کر لے، شافعی یا حنبلی ہے تو وہ اپنے اس کے مطابق اپنے وقت میں نماز ادا کر لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی کامران صاحب. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے ساتھ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو عصر کی نماز سے پہلے یا بعد؟ اور اس کا میرا جواب یہ تیسرا ہے، ایک منٹ ایک ایک کر کے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوافل جو ممانعت ہے عصر اور فجر میں جو ممانعت ہے وہ نوافل کی ہے، روزمرہ کے ہمارے جو نوافل ہوتے ہیں. قضا نماز کے لیے صرف یہ ہے کہ زوال، طلوع اور غروب، زوال، طلوع اور غروب کے یہ کوئی 10 سے لے کے 15 منٹ ہوتے ہیں، اور 15 منٹ کے قریب ہی زوال کا ٹائم ہوتا ہے. یہ 3 ٹائم چھوڑ کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے فرض جو ہیں ان کی ادائیگی کے بعد بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. عصر کی نماز کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے مغرب سے پہلے. بالکل. جزاک اللہ. میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جمعے یہاں اکثر وقت کی پابندی اوپر نیچے ٹائم ہو جاتا ہے، تو جیسے کہ جمعے کی جو فرض سے پہلے جو 4 سنت ہیں وہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ وہ سنتیں موقدہ ہیں. موقدہ ہے یعنی کہ اگر وہ کسی کی چھوٹ جاتی ہے خطبے کے ٹائم پہ وہ اگر مسجد پہنچ رہا ہے، اگر دیر سویر ہو رہی ہے تو اس کو بعد میں اس کو ادا کرنا لازمی ہے. ہاں، مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اس کا ٹائم گزر گیا، جی جو اس کی ادا کا ٹائم تھا وہ گزر گیا، اس میں اگر نہیں پڑتا ہے تو وہ ظاہر بعض اوقات ہی ایسا ہوتا ہے، معمول تو نہیں ہوتا ایک مسلمان کا ایسا. تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کی قضا کرنا بعد میں پڑھنا لازمی تو نہیں ہے، جی لیکن اگر وہ اپنی روٹین رکھے گا، پڑھ لے گا بعد میں دوسرے سنتیں اور نوافل کے ساتھ تو اللہ کریم اسے اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ. فرحان سیالوی صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم حضرت صاحب. علیکم. سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح گھروں میں ٹی وی پہ علماء اکرام آ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسئلے وغیرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مسائل دینی مسائل جو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری لیڈیز ان کو سنتی ہیں، اور توجہ کے لیے اگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی ہیں، جو مرد حضرات وہ مرد علماء بیان فرما رہے ہوتے ہیں ان کی آواز سننا یا ان کو دیکھنا غیر محرم کو، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا میرا سوال آپ تمام سمجھ گئے ہوں گے، پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال. بالکل سمجھ آ گئی. دیکھیں جی، عموماً یہ انگلش کا لفظ کیا ہے، وہ سچویشن جو صورتحال ہوتی ہے تو بہت سے مسائل یعنی اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کے صورتحال کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے مطابق. تو ایک عام ہے مردوں کا اختلاط، میل جول اور یا دیکھنا ان کی طرف ڈائریکٹ، وہ اور چیز ہے. تو باقی اہم چیز ستر عورت ہے. ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے پنڈلی تک، اور عورت کا یہ ہمارے پہنچے جو ہیں اتنا ہاتھ جو ہوتا ہے اس سے یہ، اور ٹخنے سے نیچے پاؤں، اور یہ چہرہ پیشانی، بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے یہ تھوڑی تک.
عورت کے لیے یہ اتنا حصہ ظاہر کر سکتی ہے بوقت ضرورت، باقی وہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سطر عورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو اسلام نے خواتین کو جو ہے جاب کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ صحابیہ عورتیں تھیں، وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھیں، برابر میں مرد حضرات صحابی کام کر رہے ہوتے تھے، تو جو کھانا پینا گھر سے لاتے تھے ان کا بھی باہمی تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ تو جیسے پارلیمنٹ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر بھی عورت شریک تھی۔ تو ایسی بہت سی گویا مثالیں ہیں اسلام کے اندر کہ اس میں قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ خواتین یا جو میل یعنی مفتیان اکرام، علماء، مبلغین جو ہیں ان کا خطاب سن سکتی ہیں، اور یہ تو ڈائریکٹ بھی سننے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کی لیڈیز کو خطاب فرمایا تھا، تو اس میں ممانعت نہیں ہے، سنا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ عثمان بھائی، سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم میں سے فرض کر لیں کوئی ہندو یا کوئی اور کرسچن اگر مر جاتا ہے، تو کیا مسلمان اس پہ خوشیاں منا سکتا ہے کہ خوشی منا رہے ہیں یا ناچ رہے ہیں کہ جی ہندو مر گیا یا کرسچن مر گیا یا فلانا مر گیا؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے اسلام میں۔ جو سے کوئی جنگیں ہوئی ہیں تو اس پر تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف عام حالات میں کوئی کسی کافر کی موت واقع ہوتی ہے تو اس پر یہ اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی، کیونکہ یہ انسانیت جو ہے اس کے احترام کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے یہ چیز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شعیب بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ شعیب بھائی نیو یارک سے۔ جی برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب سے ذرا درخواست ہے کہ توجہ اور یکسوئی نہیں مجھ سے ہو پا رہی، اس حوالے سے ذرا کچھ ہدایت فرما دیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، پھل لگانا کم خدا دا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے لگے رہنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اور قلبی اور دلی کیفیات جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تاہم صوفیاء اکرام نے اور علماء حق نے یہ کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ نظر کی حفاظت، پاکیزہ رزق، اللہ سے دعا، اللہ کے بندوں سے محبت، جتنی طاقت ہو اللہ کے بندوں کی خدمت، آسانیاں پرووائڈ کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے، تو یہ ایسے کام ہیں کہ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا مقدور بھر جتنی اس کی طاقت ہے، تو اللہ پاک اس کو پھر ان قلبی کیفیات، یکسوئی، دل جمعی، ان سے نوازے گا ضرور۔ لیکن اگر یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں پر نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان ہیں، شرائط میں نماز کا ٹائم ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، وضو یعنی پاکیزہ ہونا، لباس کا، جگہ کا، بدن کا، یہ ساری چیزیں شرائط میں آتی ہیں، اور فرائض میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی یکسوئی اور حضوری قلب جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے نہ فرائض میں رکھا ہے نہ شرائط میں رکھا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ انسانی اختیار سے باہر ہے۔ محمد ارسلان شافعی صاحب سلام کرنا چاہ رہے ہیں۔ محمد ارسلان شافعی صاحب۔ حضرت صاحب السلام علیکم، اور سب بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کروں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کل جو یہ کورونا وائرس کا
वबा फैली हुई है पूरे आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, तो इसके लिए एक जामे और मुख्तसर कोई वजीफ़ा अगर हमें बता दें आपकी नवाजिश होगी। और दूसरा सवाल यह है कि आजकल जो मसाजिद के अंदर हमने सुना है आपसे भी और काफ़ी उलमा से कि शोल्डर से शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ें, कि अगर थोड़ी सी भी खला रह गई तो नमाज नहीं होती। तो आजकल उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 फुट के फासले पे मस्जिद में नमाजी खड़े होते हैं। इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। देखें जी, पर्टिकुलर जैसे होता है मखसूस कि भाई ये बुखार के लिए है, ये उसके लिए है, तो इस तरह बुखार के हवाले से तो हैं, लेकिन कोरोना से खास तौर पर इसके नाम से, क्योंकि नई नई बीमारियां मार्ज़ वजूद में आती रहती हैं, तो आपकी दुआएं तो वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमराज से बचने के लिए, आफात से बचने के लिए जो भी, और वो सारी नेट पर मौजूद हैं। आप क्लिक करेंगे कि अमराज जो हैं, डिजीज़, उनसे महफूज रहने के लिए दुआएं, फ़ौरन सारी दुआएं सामने आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे कहेंगे तो मैं भी सेंड कर दूंगा, किसी दोस्त के मोबाइल पे वो सब सेंड कर देंगे उनको। बहुत सारी दुआएं हैं वो। बाकी दूसरी बात जो है ये शोल्डर वाली, कि ये वो बात आम हालात की है। ये अभी दौरान दर्स भी एक बात गुजरी थी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, के हालात का तकाजा जो होता है, तो बहुत से मसाइल हालात के तकाजे की वजह से बदल जाते हैं। और एक वो मकूला है अरबी का, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जो ज़रूरतें होती हैं यानी नागुज़ीर ज़रूरतें, वो जो ममनू चीज़ें होती हैं, ममनू को भी जायज़ कर देती हैं। अब मिसाल के तौर पे खंजीर, मुर्दार, या जिसे गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो, ऐसी ये चीज़ें हराम हैं। या चोरी का माल है और कोई इस तरह की नौइयत है, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि उसके पास है ही कुछ नहीं, और ऐसे मकाम पर वो चला गया कि अब हलाल चीज़ मैसर नहीं, और वो 24 घंटे गुजर गए या 48 घंटे गुजर गए, तो अब जान बचाने के लिए उसे उतना हराम उसमें से खाना या पानी नहीं मिल रहा, शराब ही है वहाँ पर, तो जान बचाने के लिए उसके लिए वो उस वक्त तक जायज़ हो जाएगी जब तक हलाल चीज़ मैसर नहीं हो। और इस्लाम में डॉक्टर जो है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उसको अहमियत दी गई है। जहाँ जख्म लग जाते हैं और कई मामलात हैं, बैठकर नमाज पढ़ने का मसला है, पट्टी बांधने का मसला है जख्म के ऊपर, तो वो फिर डॉक्टर की उसको तरजीह दी गई है। शरीयत कहती है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर एडवाइस करता है उसको फॉलो किया जाएगा। तो अब आज के माहिरीन जो हैं, वो मेडिकल शोबा पूरा वो यही चीज़ बता रहा है। तो इसलिए इस तरह नमाज पढ़ने में न सिर्फ ये कि कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि इसी को फॉलो किया जाना चाहिए। जी, दुआ फरमाइए हज़रत साहब। दुआ के बारे में एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि बिहम्दिल्लाह ताला, ये वैसे किसी दोस्त ने मुझे बताया था, तो मैं इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन बताने की, और चूँकि मैं इज्तिमाई तौर पे बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ये फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे सऊदीया में भी हैं, बहरीन में भी हैं, और कई ममालिक में हमारे दोस्त हैं, आप हजरात भी हैं, तो मैं सबके लिए हमेशा दुआ करता रहता हूँ। और जज़ाकल्लाह। हदीस शरीफ में है कि जिसके लिए दुआ की जा रही हो, अगर वो उसके इल्म में ना हो, तो अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह। बाज़ लोग इसरार करते हैं ना, मेरा नाम लेकर दुआ करें, जी तो जी। ये ज़रूरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हक में दुआ की जा रही हो, उसके इल्म में ना हो, तो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। ताहम दुआ के लिए कहना ये लाजमी है, कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि ताहिरीन। अल्लाह पाक अपने फजल करम से खत्म शरीफ को, जिक्र अज़कार को, दरूद शरीफ को, मुनाजात को, वात को, नात शरीफ पढ़ी गई है, तो अल्लाह पाक उसे भी पूरी कोशिश, पूरी महफिल, जिद्दोजहद, इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इसका
کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما. تمام پیغمبران اسلام کی ارواح طیبات کو عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء بدر، احد، حنین، شہداء کربلا کی روحوں کو عطا فرما. حضور سیدنا غوث العظم جیلانی، شاہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ باقی باللہ، سیدنا شیخ احمد سرہندی، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ کے تمام بزرگوں کی روحوں کو عطا فرما. حضرت مولانا احمد رضا خان قادری، سید قبلہ احمد سعید قاضی، حضور جاء الامت رحمہ اللہ پیر محمد کرم شاہ الازہری، حضور سیدی الحاج خواجہ علی اکبر نقشبندی، سب کی ارواح کو عطا فرما. جملہ مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو عطا فرما. جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو بھی عطا فرما. جو اس کرونا وائرس کے ضمن میں فوت ہو گئے، اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اللہ کریم جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما. جہاں زوجین میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ناچاکی ہے، خلفشار اور انتشار پایا جاتا ہے، انہیں باہمی شیر و شکر فرما دے. جن گھروں میں اثرات ہیں، اللہ ان اثرات بد کا خاتمہ فرما دے. جو اپنی اولاد کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، عزت والے نیک رشتے عطا فرما دے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. مسلم حکمرانوں کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے. قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ فی الدارین.